ساقی نامہ سال تصنیف 1935 ہے۔ منظر شرعی عدالتوں اور محکمہ اوقاف کا خاتمہ، ترکی لباس اور پردے کو ختم کر دیا تھا، ہجری کی جگہ عیسوی سن اور عربی کی جگہ لاطینی رسم الخط کی ترویج، اور ایسے ہی دوسرے اقدامات۔ ملت جو تھی وہ بہت ہی مایوس تھی۔ ایران بھی جدیدیت اور لادینیت کی راہ پر گامزن تھا۔ رضا شاہ پہلوی بھی مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اس نے اسکول سے لازمی مذہبی تعلیم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ فکری جائزہ۔ ساقی ناموں کی روایت کے مطابق اس نظم کا آغاز بہار کے خوبصورت اور حسین و جمیل منظر سے ہوتا ہے۔ شاعر نے ایک ایسا ماحول کا نقشہ کھینچا ہے جس میں گل و گلزار، شجر و طیور اور جوئے کوہستاں، ہر شے فعال اور متحرک اور الائیو ہے۔ ساقی نامے کو ذیل کے عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عالمی منظر پہ ایک نگاہ، مسلم انحطاط کا مرثیہ، احیائے ملت کے لیے ولولہ اور عزم، زندگی کشمکش انقلاب، خودی کی قوت اور اس کے امکانات، پرورش خودی کی تلقین۔ عالمی منظر پہ ایک نگاہ۔ اقبال سب سے پہلے عالمی منظرنامے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور بیداری کی اس لہر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں جنم لے رہی تھی۔ اقبال برطانوی امپیرلزم کے زوال کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ روس اور مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک نے مغربی سرمایہ داری کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور اس وقت سوشلزم عروج پہ تھا۔ مغرب میں علوم جدیدہ کی وجہ سے جو عام بیداری کی روح چلی، اس کے سبب مغرب میں شہنشاہیت بالکل ختم ہو گئی۔ چینی قوم ایک لمبے عرصے سے خواب غفلت میں مدہوش پڑی تھی، اب وہ بھی انگڑائی لے کے بیدار ہو رہی تھی۔ آج کے چین اقبال کی پیشن گوئی کی تعبیر ہے۔ یہ چند مثالیں اقبال نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہیں کہ فکری، ذہنی اور سیاسی اعتبار سے دنیا میں ایک انقلابی انداز نظر جنم لے رہا ہے۔ مسلم انحطاط کا مرثیہ۔ یہ صورتحال مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتی تھی کہ وہ اپنے فکر و عمل میں بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، مگر افسوس کہ مسلمانوں کو اس کا احساس تک نہیں۔ یہاں اقبال نے دور حاضر کے مسلمانوں کے ہم پہلو انحطاط کا مکمل اور جامع نقشہ کھینچا ہے، جس میں امت مسلمہ کے زوال کے وہ سارے اسباب گنوائے جو کئی صدیوں کی تاریخ پر محیط ہیں: اجتماعی بے عملی، غیر اسلامی تصوف، عجمی اور یونانی تعلیمات۔ در حقیقت یہ ایک قوم نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلم انحطاط کا دردناک بیان ایسا نہیں جو کسی مسلمان، خصوصاً اقبال جیسے حساس فرزند ملت کو متاثر نہ کر سکے۔ ساقی نامے کی روایت کے مطابق شاعر نے پہلے ہی شعر میں ساقی کو مخاطب کر کے شراب کہن طلب کی۔ خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ شراب کہن کا مفہوم حقیقی اسلامی جوش و جذبہ، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ خودی کی قوت اور اس کے امکانات۔ مارکہ زندگی میں کیا درس دیتا ہے؟ خودی کیا ہے؟ رازن درون حیات۔ اس راز سے آگہی کے بغیر زندگی کے طویل سفر کو بامراد طے کرنا ممکن نہیں۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ فلسفہ خودی فکر اقبال کا اہم ترین باب ہے۔ اقبال نے خودی کی حقیقت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ خودی میں ایٹم کی مانند طاقت و قوت کا زبردست اور لامحدود ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ خودی ایک ازلی و ابدی حقیقت ہے جس کے آغاز و انجام کی کوئی انتہا نہیں۔ پتھر ہو یا چاند، دنیا کی ہر شے میں خودی کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خودی کا مرکز و منبع انسانی دل ہے، یعنی ایک طرح کی داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اقبال نے خودی کی جو صفات اور جن قوتوں کو بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خودی خدائی صفات ہی کا پرتو ہے۔ خودی کی عظمت و اہمیت کو واضح کرنے کے بعد اقبال اس کی پرورش کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خودی انسان کو فقر و استغنا اور غیرت و خودداری سکھاتی ہے۔ خودی کی وجہ سے انسان دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتا ہے اور ہزار سجدے سے نجات پا لیتا ہے۔ اقبال انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ بت خانہ شش جہاد، اس کی پہلی منزل ہے۔
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. تو شاید یہ فکر و تخیل کی وسعت اور بلند کی انتہا یعنی سیچوریٹڈ درجہ ہے. چنانچہ اب شاعر سلسلہ گفتگو کو قطع کرتا ہے. نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، لیکن ضروری نہیں کہ الفاظ بھی اس دھارے کا ساتھ دیں. ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. میرا دل میری رزم گائے حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات. چمک اس کی بجلی میں ہے تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے. پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. اس کی مجلس شورا یہ اقبال کی آخری طویل نظم ہے جو انہوں نے وفات سے 2 برس پہلے 1936 میں لکھی تھی. ابلیس یونانی لفظ سے بنا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں مگر ابلیس اقبال کی شاعری میں ایک اہم کردار ہے. اقبال کی اردو اور فارسی شاعری میں بہت سی ایسی نظمیں ملتی ہیں جس کا براہ راست موضوع ابلیس ہے. حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. یہ ضرب کلمہ کا. یورپ میں قوم پرستی کا جنون تاریخ کے بدترین انفریت کی شکل اختیار کر چکا تھا. جرمنی کا عامر ہٹلر اس گمراہ کن فلسفے کا علمدار بنا ہوا تھا کہ جرمن دنیا کی بہترین نسل ہے اور غیر جرمنوں کا غلام بن کے رہنا چاہیے. ہٹلر کی اصلاح ساز فیکٹری دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف تھیں اور پورا ملک جرمنی ایک زبردست جنگی جنون میں مبتلا تھا. ہٹلی کے نازیزم کے مقابلے میں اٹلی کا فاشیزم عامر مسولینی بھی اطالویوں کو کم و بیش انہی خطوط پہ لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا. اس نے اگست 1935 میں حبشہ پہ حملہ کر دیا تھا. اقبال کی نظم ابن سینا اسی واقعے کی یادگار ہے. ادھر اشتراکیت کے اثرات روس سے باہر بھی پھیل چکے تھے اور دنیا میں جگہ جگہ اشتراکیت کے انقلابی اثرات ظاہر ہو رہے تھے. دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پہ کھڑی تھی. 3 برس بعد دوسرے عالمی جنگ شروع. مسلم ممالک پہ اشتعالی طاقتوں کو قبضہ تھا. بعض ممالک بظاہر تو آزاد تھے مگر ذہنی اور تہذیبی طور پر وہ بھی مغرب کے مقابلے میں حد درجے احساس کمتری اور شکست خوردی کا شکار تھے. مجلس شورا کو دور جدید کی اصطلاح میں پارلیمنٹ کا نام دیا جا سکتا ہے. مختلف نظاموں کی طرح ابلیسیت کو بھی ایک مستقل نظام کی حیثیت حاصل ہے. اس نظام فکر کا سرچشمہ ابلیس کی ذات ہے. یہ نظام صرف فکر کی تک محدود نہیں بلکہ دنیا کو اپنے فکر کے تابع رکھنے اور عملاً اپنے فکر کے فروغ کے لیے ابلیس نے حکمرانی کے اصول و قوانین واضح کر کے عنوانات یہ ہیں: ابلیس کے کارنامے، ابلیس کا افتتاحی خطاب، امت مسلمہ کا نوحہ، ابلیسی نظام کی کرامات، ابلیسی نظام کے لیے اصل خطرہ، جمہوریت، اشتراکیت یا اسلام، اسلامی نظام کی انفرادیت، مستقبل کے لیے ابلیسی حکمت عملی. ابلیسی پارلیمنٹ کا آغاز ابلیس کے افتتاحی خطاب سے ہوتا ہے. حرف استکبار کی پاداش میں بارگاہ خداوندی سے مردود قرار دیے جانے کے بعد ابلیس کو دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیلانے کی مہلت مل گئی تھی. اس موقع پہ اس نے عہد کیا تھا: میں ان سب لوگوں کو بہکا کے رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اول اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجا تھا مگر آدم نیابت الہی کے فریضے سے کامیابی کے ساتھ عہدہ بند نہ ہو سکا. دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے اور ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے. چنانچہ خود کارساز یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کرنے کے درپے ہیں. یہاں ابلیس طنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ جسے وہ اپنے مد مقابل سمجھتا ہے کہ بالواسطہ شکست کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یورپ میں مارٹن لوتھر کی تحریک اصطلاح نے مسیحی کلیسا کی روایتی بالادستی پر کاری ضرب لگائی. کیوں خالق و مخلوق میں حامل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو.
ادھر مسلم دنیا میں قوم پرستی اور دین و دنیا کی علیحدگی کے تصورات کی وجہ سے ایک مکمل ضابطۂ حیات کے بجائے اسلام ذاتی زندگی میں ایک مذہب تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ابلیس نے مجبور و مظلوم لوگوں کو تقدیر پرستی کا سبق دے کے انہیں اپنی حالت زار پہ قانے رہنے کا سبق دیا۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پہلا مشیر تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ ابلیس کے افکار عالیہ کی 100% تائید کرتے ہوئے پیر و مرشد کے کارناموں کو مزید تفصیل و توضیح کے ساتھ اور زیادہ بلند آہنگی سے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلے مشیر کی زبانی علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذہنیت پر شدید تنقید کی ہے۔ تنقید کا انداز وہی ہے جو اس سے پہلے متعدد نظموں خصوصاً شکوہ جواب شکوہ میں موجود ہے۔ یہاں علامہ نے مسلمان کو زوال و انحط کے چند بنیادی اسباب کی طرف توجہ دلائی۔ صدیوں کی سیاسی غلامی نے مسلمانوں کو آزاد فطرت کو مسخ کر کے انہیں غیروں کا ذہنی غلام بنا دیا۔ تمدن و معاشرت، تعلیم و اقتصاد اور زبان و ادب میں انہوں نے غیروں کی اطاعت کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ اسلام کی انقلابی اسپرٹ کو عجمی تصوف اور علم کلام کی موشگافیوں سے بھی خاصا نقصان پہنچا۔ علم کلام کا تعلق چونکہ زندگی کے غیر عملی خیالی اور تخیلاتی مسائل سے ہے، اس لیے اقبال کے نزدیک یہ بھی قوالی کی طرح ایک قسم کا نشہ ہے۔ قوالی یہاں علامت ہے بے عملی، کاہلی، جمود و سکون ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ یہاں وہ پہلے مشیر کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جمہوریت بھی ملوکیت ہی کا ایک روپ ہے۔ چونکہ عوام کسی قدر خود شناس ہو چکے ہیں اور بادشاہت کو ناپسند کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم نے ابلیسی سیاست نے ملوکیت کو جمہوری لباس پہنا دیا۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارو کتاب۔ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کارل مارکس کو اس کے پیروکاروں کے نزدیک ویسے ہی بلند مقام حاصل ہے جو یہودیوں کے نزدیک حضرت موسیٰ یا عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا ہو سکتا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ یہاں اقبال کا لہجہ حقارت آمیز ہے۔ یہاں علامہ اقبال کی دور اندیشی، بصیرت اور مستقبل شناسی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ عالم انسانیت کے لیے اشتراکیت مستقبل کا خطرہ نہیں تھی۔ 72-73 سال ہی گزرے تھے کہ اشتراکی روس کی استعماری امپائر ختم ہو گئی۔ اس وضاحت کرتا ہے تمام تر غلط اندیشوں اور کج رویوں کے باوجود ان کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرر آرزو۔ ابلیس اپنے مشیروں کو تلقین کرتا ہے کہ مسلمان غفلت و مدہوشی کی جس حالت میں گرفتار ہیں بس حضور اس میں مس رہے ہیں تو بہتر ہے۔ ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھا دو۔ حیات مسیح کا مسئلہ، آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، زندہ ہیں تو ان کی زندگی کیفیت کیا ہے۔ نزول مسیح کا مسئلہ، عیسیٰ ابن مریم ہی نزول فرمائیں گے یا دنیا میں کوئی اور ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے اندر ابن مریم کی صفات موجود ہوں۔ اللہ کی ذات و صفات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم۔ یہ ہیں وہ چند لات و منات جو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے کافی ہیں۔ مزید وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ خیالی شعر و ادب اور عجمی تصوف کی طرف راغب کرو تاکہ زندگی کے عملی مسائل سے ان کی نگاہوں سے اوجھل رہیں اور ان کے کرداروں میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارو کتاب۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔